اگر یہ دیکھیں آپ تو یہ پورے طور پر یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طرح کا طریقہ اب اگر کھل کر کے ہمارے بھائی کچھ مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ حافظ سعید صاحب آج سے 20-22 سال پہلے آئے تھے، تو اس سے پہلے میں حرم میں بیٹھتا تھا فتویٰ دینے کے لیے کمرے میں حج کے دنوں میں۔ کشمیری بھائی ملے تو میں نے پوچھا کیا حال ہے۔ اس وقت 6 لاکھ فوجوں وہاں اکٹھا ہو چکی تھی، انہی کی وجہ سے یا جو کچھ بھی ہو، بہرحال جو مختلف ٹیمیں بنی جہاد کے نام سے۔ حافظ سعید صاحب سے میں نے جو طیبہ کے لشکر طیبہ کے جو ذمہ دار، ان سے میں نے ایسے بیٹھ کر کے مکے میں کہا کہ دیکھیے آپ جو کر رہے ہیں یہ کچھ یہ غیر شرعی ہے۔ کہتے ہیں ہاں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے نوجوان گھس جائیں گے، ہمارے نوجوان ضائع ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا نوجوانوں کو ضائع کر رہے ہیں آپ، جو آپ کا پہلو بہت خوبصورت پہلو ان کا یہ تھا کہ لاتے ہیں پہلے ان کو توحید سکھاتے ہیں، صحیح دین سکھاتے ہیں۔ یہ پہلو ان کا بہت ہی واضح اور بہت ہی الحمدللہ قیمتی۔ ہم نے کہا یہ آپ کام کیجئے، لیکن یہ جو ہے تیار کر کے 2-4-10 کارگل میں بھیجیں اور ہارگل میں بھیجیں، یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کے یا سنت کے اوپر جب اس میزان پہ جب اس کو رکھتے ہیں ہم تو یہ چیز صحیح نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس کا نقصان مزید ہوئے گا۔ آپ یقین جانیں کہ کشمیری حاجی آئے تو کچھ فتویٰ پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ بتائیے حال کیا ہے۔ کہتے کیا بتایا جائے، کیا حال ہے، کیسے؟ تو ہم نے کہا کہ کیسے؟ تو کہا ہم لوگ کتنے ہمارے خاندان کے لوگ کشمیر سے باہر بھاگ گئے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں عزت بچانے کے لیے۔ کہتے ہیں یہ لوگ ایک بم کسی پر پھینکتے ہیں، کوئی مرا نہیں مرا ان کا فوجی، لیکن اس کے آڑ میں اس کی آڑ میں آتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری بیٹیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں بول سکتے، اٹھا لے جاتے ہیں پولیس، ایسے صاف کہتے تھے۔ تو ہم نے جب یہ چیز سنی تو ان سے کہا ہم نے، تو آپ اگر وہ سے کسی کی ملاقات ہو ان سے تو پوچھ لے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے کہا یہ کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں آخر قربانی تو دینی پڑے گی۔ آج کتنے دن سے کیا کچھ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ وہاں کی زعفران زار کھیتیاں سب جل بھن کر کے ختم ہو گئی۔ وہاں کی روٹی بتاتے ہیں، مولانا صوفی نذیر احمد کشمیری کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ہم لوگ بنارس میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے، بہت ہی ہم لوگوں سے پیار رکھتے تھے اور بہت کچھ سناتے تھے۔ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا صوفی نذیر احمد کشمیری کا نام۔ تو کہتے تھے ایسے ہی مذاق کرتے تھے، کہتے تھے تم لوگ ہماری ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا ہم کشمیر سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف اس وجہ سے بزرگوں کی ایک بات ہے تو کہہ دیتا ہوں، ورنہ کہتے ہیں تم لوگ جو ہے ہماری کشمیر کی لڑکیوں کو نہیں توڑ سکتے، کامیابی نہیں ہوگے تم لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بچیاں آدھا بادام کا آٹا اور آدھا گیہوں کا آٹے کی روٹی کھاتی ہیں، آدھا بادام کا آٹا آدھا گیہوں کا آٹا ملی ہوئی روٹی اس سے پکتی ہے وہ کھاتی ہیں، تم لوگ کامیاب نہیں ہوگے، تم لوگ ان کے شادی کے لائق نہیں۔ یہ کہتے تھے وہ۔ اب جو ہے بیچارے اتنے غریب ہو چکے ہیں، ان کی کھیتیاں تو سیب کی زعفران کی تیار رہتی ہیں، اس پر ایک چھڑکاؤ ہو جاتا ہے سب ضائع۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کشمیر ضائع ہو چکا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو اکا دکا کام کرتے ہیں، یہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہم خود ان شیخ سے بات کی، انہوں نے یہی کہا کہ قربانی تو دینی ہوگی، لیکن اس قربانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے نونہال چلے گئے اور پتہ نہیں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ یہ لوگ وہاں پہنچے نہیں پہنچے، لیکن لشکر طیبہ کے نام لگا کر کے اور پکڑے گئے کتنے ہندوستان کے لوگ، کتنے بچے نوجوان پکڑے گئے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اس وقت واجب ہوگا جب کہ طاقت ہو، نہیں طاقت ہے تو اس وقت اس طرح کے اغتیالات جس کو کہتے ہیں، یا یہ کہ دھوکے کے ذریعے سے چند افراد کو مار ڈالنا کسی بھی ملک میں، یہ اسلام کی تعلیمات میں ہرگز نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ تو یہ پورے طور پر یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طرح کا طریقہ اب اگر کھل کر کے ہمارے بھائی کچھ مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ حافظ سعید صاحب آج سے 20-22 سال پہلے آئے تھے، تو اس سے پہلے میں حرم میں بیٹھتا تھا فتویٰ دینے کے لیے کمرے میں حج کے دنوں میں۔ کشمیری بھائی ملے تو میں نے پوچھا کیا حال ہے۔ اس وقت 6 لاکھ فوجوں وہاں اکٹھا ہو چکی تھی، انہی کی وجہ سے یا جو کچھ بھی ہو، بہرحال جو مختلف ٹیمیں بنی جہاد کے نام سے۔ حافظ سعید صاحب سے میں نے جو طیبہ کے لشکر طیبہ کی آتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہماری بیٹیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں بول سکتے، اٹھا لے جاتے ہیں پولیس، ایسے صاف کہتے تھے۔
تو ہم نے جب یہ چیز سنی تو ان سے کہا ہم نے تو آپ اگر وہ سے کسی کی ملاقات ہو ان سے تو پوچھ لے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے کہا یہ کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، تو کہتے ہیں آخر قربانی تو دینی پڑے گی۔ آج کتنے دن سے کیا کچھ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ وہاں کی زعفران زار کھیتیاں سب جل بھن کر کے ختم ہو گئی۔ وہاں کی روٹی بتاتے ہیں مولانا صوفی نذیر احمد کشمیری کا نام شاید آپ لوگوں سے ذمہ دار، ان سے میں نے ایسے بیٹھ کر کے مکے میں کہا کہ دیکھیے آپ جو کر رہے ہیں یہ کچھ یہ غیر شرعی ہے۔ کہتے ہیں ہاں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے نوجوان بجھ جائیں گے، ہمارے نوجوان ضائع ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا نوجوانوں کو ضائع کر رہے ہیں آپ، جو آپ کا پہلو بہت خوبصورت پہلو ان کا یہ تھا کہ لاتے ہیں پہلے ان کو توحید سکھاتے ہیں، صحیح دین سکھاتے ہیں، یہ پہلو ان کا بہت ہی واضح اور بہت ہی الحمدللہ قیمتی۔ ہم نے کہا یہ آپ کام کیجئے، لیکن یہ جو ہے تیار کر کے 2-4-10 کارگل میں بھیجیں اور ہارگل میں بھیجیں نہ ہوگا۔ ہم لوگ بنارس میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے، بہت ہی ہم لوگوں سے پیار رکھتے تھے اور بہت کچھ سناتے تھے۔ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا صوفی نذیر احمد کشمیری کا نام، تو کہتے تھے ایسی مذاق کرتے تھے، کہتے تھے تم لوگ ہماری ایک صاحب تھے انہوں نے کہا ہم کشمیر سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف اس وجہ سے بزرگوں کی ایک بات ہے تو کہہ دیتا ہوں، ورنہ کہتے ہیں تم لوگ جو ہے ہماری کشمیر کی لڑکیوں کو نہیں توڑ سکتے، کامیابی نہیں ہوگے تم لوگ۔ کیونکہ ہماری بچیاں آدھا بادام کا آٹا اور آدھا گیہوں کا آٹے کی روٹی کھاتی ہیں، آدھا بادام کا آٹا آدھا یہ کام صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کے یا سنت کے اوپر جب اس میزان پہ جب اس کو رکھتے ہیں ہم تو یہ چیز صحیح نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس کا نقصان مزید ہوئے گا۔ آپ یقین جانیں کہ کشمیری حاجی آئے تو کچھ فتویٰ پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ بتائیے حال کیا ہے؟ کہتے ہیں کیا بتایا جائے، کیا حال ہے، کیسے؟ تو میں نے کہا کہ کیسے؟ تو کہا ہم لوگ کتنے ہمارے خاندان کے لوگ کشمیر سے باہر بھاگ گئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں عزت بچانے کے لیے۔ کہتے ہیں یہ لوگ ایک بم کسی پر پھینکتے ہیں، کوئی مرا نہیں مرا ان کا فوجی، لیکن اس کے آڑ میں اس کی آڑ میں